جب ایک یونی سیلولر آرگینزم سیل کے تقسیم ہونے والے تجربے سے گزرتا ہے یا جس کو ہم فشن بھی کہتے ہیں، ہمارے پاس اور سیلز پیدا ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہم کو بالکل نئے انفرادی یونی سیلولر آرگینزمز ملتے ہیں۔ لہٰذا یہ ان کا ریپروڈکشن کا طریقہ ہے۔ البتہ ملٹی سیلولر آرگینزمز میں سیل کے تقسیم ہونے سے ہمیں صرف اور زیادہ سیلز ملتے ہیں، ہمیں نئے انفرادی سیلز نہیں ملتے۔ لہٰذا یہ فشن والا طریقہ ملٹی سیلولر آرگینزمز کے کام نہیں آئے گا۔ تو اس ویڈیو میں ہم غور کریں گے کہ ملٹی سیلولر آرگینزمز کے ریپروڈکشن کے مختلف طریقے کیا ہیں۔ ان تین پر ہم خاص طور پر غور کریں گے: بڈنگ، فریگمنٹیشن اور سپور فارمیشن۔ اگلی ویڈیو میں ہم ویجیٹیٹو پروپیگیشن کے بارے میں بھی تفصیل سے بات کریں گے، اور اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ اس کا کیا ہوگا تو فشن کے بارے میں ہم پچھلی ویڈیوز میں بات کر چکے ہیں۔ آپ چاہیں تو وہ جا کے دیکھنے میں ایسا لگتا ہے۔ اس کی ایک ڈرائنگ بھی میں دکھا دیتی ہوں، یہ رہی۔ جب یہ مخلوق ہائیڈرا، جو کہ ایک ملٹی سیلولر آرگینزم ہے، جب یہ بالغ ہو جاتا ہے، یعنی جب یہ ریپروڈکشن کے لیے تیار ہوتا ہے، ہم دیکھیں گے کہ اس کے جسم سے ایک چھوٹی سی چیز باہر کی طرف نکلتی ہے۔ اس چیز کو ہم بڈ کہتے ہیں اور اس عمل کو بڈنگ کہتے ہیں۔ اور جیسے جیسے وقت گزرتا ہے ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ یہ بڈ بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس طرح سے یہ ایک بیبی ہائیڈرا بن جاتا ہے۔ اس کی ایک اصلی تصویر بھی آپ کو دکھاتی چلوں۔ یہ مائکروسکوپ سے کھینچی گئی تصویر ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک نیا بیبی ہائیڈرا بڑھ رہا ہے جسے بڈ کہتے ہیں۔ اب اس تصویر کو میں ہٹا دیتی ہوں۔ آخر کار یہ بڑا ہو کر اپنے آپ پیرنٹ کے جسم سے علیحدہ ہو جاتا ہے اور اس طرح ہمارے پاس ایک بالکل نیا ہائیڈرا آ جاتا ہے۔ تو اس طرح سے بڈنگ ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ اہم بات یہ ہے کہ جیسے جیسے یہ بیبی ہائیڈرا بڑا ہوتا ہے ہم دیکھیں گے کہ یہ بالکل اپنے والد کے جیسا ہوگا دکھنے میں، یا والدہ۔ لیکن چونکہ یہاں پہ کوئی جنس یا جینڈر نہیں ہے، کوئی والد یا والدہ نہیں ہے، ہم اس کو صرف پیرنٹ کہیں گے۔ تو بچہ جو ہے وہ بالکل پیرنٹ کی طرح کا ہوگا دکھنے میں، کیونکہ یہ اے سیکشول ریپروڈکشن ہے۔ یہاں پہ ڈی این اے کا کوئی ملاپ نہیں ہوتا سیکشول ریپروڈکشن کی طرح، اور چونکہ ان کا ڈی این اے بالکل ایک جیسا ہوگا یہ دکھنے میں بھی بالکل ایک ہی جیسے ہوں گے۔ تو یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ اے سیکشول ریپروڈکشن میں کوئی جینڈر نہیں ہوتا، اور چونکہ ڈی این اے بالکل ایک جیسے ہوتے ہیں تو بچہ بالکل اپنے پیرنٹ کی طرح ہوتا ہے دکھنے میں۔ خیر، کچھ یونی سیلولر آرگینزمز ایسے بھی ہیں جو بڈنگ کے عمل سے گزرتے ہیں، میں آپ کو وہ بھی دکھاتی ہوں۔ تو اگر آپ ییسٹ کی مثال لیں تو ییسٹ بھی جب بالغ ہو جاتا ہے، جب یہ ریپروڈکشن کے لیے تیار ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا بڈ ادھر بھی نکلتا ہے اور پھر آخر کار وہ بڈ علیحدہ ہو جاتا ہے اور ایک نیا فرد بن جاتا ہے۔ اب جب میں نے یہ پہلی دفعہ پڑھا تھا میں نے سوچا کہ کیا یہ بالکل فشن کی طرح نہیں ہے؟ فشن میں بھی سیل تقسیم ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ ایک بہت بڑا فرق ہے۔ جب سیل تقسیم ہوتا ہے، جب فشن ہوتا ہے، ایک سیل دو نئے بچوں یا آف سپرنگ میں تقسیم ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پر یہ نہیں ہو رہا۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک نیا بچہ یہاں بڑھ رہا ہے پیرنٹ کے اوپر اور پھر وہ علیحدہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ یہاں پر اصل پیرنٹ ہے اور یہ بچہ ہے۔ لیکن اگر یہ فشن ہوتا تو وہ پہلا سیل ہی دو نئے حصوں میں تقسیم ہو جاتا اور کوئی اصل پیرنٹ جیسی چیز ہی نہیں ہوتی۔ تو یہ فرق ہے بڈنگ اور فشن میں۔ ہماری اگلی طرح کی جو ریپروڈکشن ہے وہ ہے فریگمنٹیشن۔ یہ کیا ہے؟ آئیں ایک اور مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس بار ہم اسپائروگائرا کی مثال لیتے ہیں۔ اسپائروگائرا بنیادی طور پر ہرے الجائے کو کہتے ہیں۔ اس کو بعض لوگ الجائے کہتے ہیں، کچھ الگی کہتے ہیں، کچھ الجی کہتے ہیں۔ تو آپ کا جو دل کرے اس کو پکار لیں۔ مائکروسکوپ میں اسپائروگائرا دکھنے میں ایسا لگتا ہے، اور اگر میں اس کی بھی ڈرائنگ دیکھوں جب یہ بالغ ہو کر ریپروڈکشن کے لیے تیار ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں اس کو کیا ہوتا ہے؟ یہ بنیادی طور پر بہت سارے مختلف ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتا ہے اور اسی وجہ سے اس کو فریگمنٹیشن کہتے ہیں۔ اسپائروگائرا تقسیم ہو جاتا ہے بہت سارے فریگمنٹس میں، اور پھر ہر ایک فریگمنٹ اپنے بقیہ جسم کو اگانا شروع کر دیتا ہے، اور یہ ہی اس کی سب سے مزیدار بات ہے۔ یہ خود بخود بڑھنا شروع کر دیتا ہے
اور اس کے نتیجے میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اب ہمارے پاس 3 نئے اسپائروگائراز بن گئے ہیں۔ میرے خیال سے اس کی جمع یہی ہے، اسپائروگائراز۔ آپ کے پاس 3 نئے آف سپرنگز یا بچے ہیں اب، 3 نئے افراد ایک فرد سے۔ یہی خیال ہے فریگمنٹیشن کے پیچھے۔ ویسے یہ پورا عمل جو ہے جسم کو پھر سے اگانے کا، اس عمل کو ہم ری جنریشن کہتے ہیں، کیونکہ آپ ری جنریٹ یا دوبارہ سے تخلیق کرتے ہیں اپنے جسم کو۔ تو اس طرح کی ریپروڈکشن میں جب آرگینزمز بالغ یا میچور ہو جاتا ہے ریپروڈکشن کے لیے، تو وہ مختلف چھوٹے فریگمنٹس میں تقسیم ہو جاتا ہے، اور پھر ہر فریگمنٹ کرتا ہے ری جنریٹ اپنے جسم کو اگانے کے لیے۔ تو کیا دنیا میں ایسی اور بھی حیرت انگیز مخلوقات ہیں جو ایسا کرتی ہیں؟ تو جواب ہے ہاں۔ میں کچھ اور مثالیں بھی دیتی ہوں۔ ایک اور مشہور مثال ہے جو یہ کرتی ہے، وہ ہے پلینیریا۔ یہ ایک فلیٹ کیڑا ہے، یا اسے آپ ورم کہہ لیں۔ اچھا، جب پلینیریا بالغ ہو جاتا ہے، وہ اپنی دم کو علیحدہ کر دیتا ہے اپنے جسم سے، اور پھر دونوں حصے خود بڑھتے ہیں یا ری جنریٹ کرتے ہیں، اور اس طرح ہمارے پاس 2 پلینیریا ہو جاتے ہیں۔ ایک اور مشہور مثال ہے اسٹار فش کی۔ یہ بھی اس طرح کے اے سیکشول ریپروڈکشن کے عمل سے گزر سکتی ہے۔ یہ بھی جب بالغ ہو جاتی ہے، یہ اپنے ایک ہاتھ کو علیحدہ کر دیتی ہے، اور پھر یہ پہلی والی اسٹار فش اپنا ہاتھ خود اگا لے گی، یعنی کہ ری جنریٹ کر لے گی، اور وہ علیحدہ کیا ہوا ہاتھ پورا جسم ری جنریٹ کر لے گا، اور اس طرح ہمارے پاس ایک پورا نیا آف سپرنگ یا بچہ آ جائے گا۔ ان کی ایک اور مزے کی بات یہ ہے کہ اگر یہ خود سے بھی فریگمنٹس میں تقسیم نہ ہوتے، اور اگر کوئی بیرونی طاقت ان کو الگ الگ ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتی، مثال کے طور پر ہم انسان ان کو جا کر اگر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے، اس معاملے میں بھی یہ ٹکڑے خود ری جنریٹ کر لیتے اور پورا جسم اگا لیتے۔ اور پتہ یہ لگتا ہے کہ کسی آسٹریلین مچھیرے نے یہ چیز دریافت کی تھی۔ ان کی مقامی واٹر باڈیز میں اسٹار فش بھر گئی تھیں، تو انہوں نے ارادہ کیا کہ کچھ اسٹار فش کو لے کر اس کے ٹکڑے کر دیے جائیں اور پھر پانی میں واپس پھینک دیا جائے۔ ان کو لگا کہ انہوں نے ان کو مار دیا ہے، لیکن پتہ لگا کہ ایسا نہیں ہے، اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ آگے کیا ہوا ہوگا۔ ہر ایک ٹکڑا پھر سے بڑھنے لگا، ری جنریٹ کرنے لگا، اور اسٹار فش کی آبادی بہت بہت زیادہ بڑھ گئی۔ تو اگر آپ ان کے ٹکڑے کر بھی دیں، یہ ری جنریٹ کر سکتی ہیں۔ اب یہاں پہ یاد رکھنے والی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ حالانکہ کچھ آرگینزمز میں قابلیت ہوتی ہے ری جنریشن کی، لیکن یہ ان کا پریفرڈ یا ترجیحی طریقہ نہیں ہوتا ریپروڈکشن کا۔ مثال کے طور پر اگر ہم ہائیڈرا کے ٹکڑے کر بھی دیں، ہر ایک ٹکڑا ری جنریٹ کر کے نئے افراد کی شکل اختیار کر سکتا ہے، البتہ ہائیڈرا یہ خود سے نہیں کرتا، اور اسی وجہ سے ہم یہ نہیں کہتے کہ ہائیڈرا کے ریپروڈکشن کا طریقہ ری جنریشن ہے یا یہ فریگمنٹیشن والا طریقہ ہے۔ دوسری چیز جو یاد رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ری جنریشن کو ریپروڈکشن نہیں کہا جا سکتا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ معاملوں میں، جیسے کہ ایک چھپکلی میں، اگر آپ اس کی دم کو کاٹ دیں تو یہ چھپکلی ایک نئی دم بڑھا سکتی ہے، یعنی کہ ری جنریٹ کر سکتی ہے، لیکن یہ دم پورا جسم ری جنریٹ نہیں کر سکتی۔ تو ادھر ری جنریشن تو ہو رہی ہے، لیکن یہ ریپروڈکشن نہیں ہے۔ ہمارے پاس ایک نیا فرد نہیں آ رہا یہاں پر۔ تو عام طور پر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ری جنریشن اور ریپروڈکشن ایک ہی چیز ہے۔ ہم کہیں گے کہ اگر جانور یا آرگینزمس چاہتے ہیں اپنے آپ کو ٹکڑوں یا فریگمنٹس میں تقسیم کرنا جب یہ بالغ ہوں، اور پھر اگر یہ سب ایک نئے فرد میں ری جنریٹ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو، صرف تب ہم اس کو ریپروڈکشن کہیں گے۔ آخر میں ہمارے پاس آتا ہے اسپور فارمیشن۔ اس کی مشہور مثال ہے ایک فنگس جسے بریڈ مولڈ کہتے ہیں۔ یہ اس کی مائکروسکوپ سے کھینچی گئی تصویر ہے، اور شاید اس کا آپ کو معلوم بھی ہوگا اگر آپ نے کبھی روٹی یا بریڈ کو باہر چھوڑ دیا ہو اور اگر وہ گیلی ہو گئی ہو تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں فنگس آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کو بنیادی طور پر بریڈ مولڈ کہتے ہیں۔ میں اس کی بھی ڈرائنگ آپ کو دکھاتی ہوں۔ اگر آپ ذرا سا یہاں پر زوم ان کریں اور اس کو قریب سے دیکھیں تو بریڈ مولڈ دکھنے میں کچھ ایسا لگے گا۔ اس کا تکنیکی نام ہے رائزوپس۔ یہ تھوڑا عجیب سا نام ہے، لیکن میں اس کو ایسے یاد رکھتی ہوں کہ یہ جو رائزنگ حصہ ہے یہاں پر، اور یہ اوپر ایک پس جیسی چیز ہے، تو دونوں کو ساتھ رکھ کر رائزوپس۔
تکنیکی نام یا ٹیکنیکل نام جو ہوتے ہیں نا ان کو میں ایسے یاد رکھتی ہوں۔ اب میں ان کے اصلی نام بتاتی ہوں۔ اس رائزنگ حصے کو ہائی فی کہتے ہیں۔ یہ امتحانوں کے لیے یاد کرنا پڑے گا۔ ہائی فی یہ ریپروڈکٹیو حصہ نہیں ہے اس کا، اور یہ اوپر والا حصہ، یہ گول سی چیز جو یہاں پر ہے، یہ ریپروڈکٹیو حصہ ہے اور اسے اسپورینجیا کہتے ہیں۔ صرف یہ دو نام ہی آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ اور اس اسپورینجیا میں یہ ڈاٹ جیسی چیزوں کو سپورز کہتے ہیں۔ یہ سیڈز یعنی کہ بیج کی طرح ہوتی ہیں اور ان میں قابلیت ہوتی ہے بڑھ کر نئے رائزوپس بننے کی، یعنی کہ نئے بریڈ مولڈ۔ یہ بیج نہیں ہیں، ان کو سپورز کہتے ہیں۔ ان کی بڑی موٹی دیواریں ہوتی ہیں ان کی حفاظت کے لیے، اور جب یہ بریڈ مولڈ بالغ ہوتا ہے یہ اسپورینجیا ان سارے سپورز کو ہوا میں نکال پھینکے گا، اور جیسے ہی ان سپورز کو گیلی یا نم سطح ملے گی یہ پھر سے بڑھنا شروع کریں گے اور نئے بریڈ مولڈز بن جائیں گے، اور اسی طرح یہاں پہ ریپروڈکشن ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے ایک نم روٹی یا بریڈ میں فنگس بہت تیزی سے بڑھے گا۔ تو بس اتنا ہی آج کے لیے۔